السلام علیکم۔ آج ہم مرزا پہ دوسری نشست ہے ہماری۔ مرزا اسد اللہ خان غالب، ان کو مرزا نوشہ بھی کہتے تھے۔ مرزا 27 دسمبر 1797 میں آگرے میں پیدا ہوئے اور ان کی پیدائش کے بعد دوسری بات یہ ہوئی کہ 13 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی اور 1810 میں جس سال کے میر تقی میر کا انتقال ہوا اور چند سال بعد یہ ہجرت کر کے دلی آ گئے اور دلی میں رہے، اور جو دلی کے حالات تھے ان پہ، ان کی شاعری پہ اس کا بہت زیادہ اثر ہوا، جو وہ اس کی ایک جھلک نظر بھی آتی ہے۔ 1861 میں دلی میں مرزا کا انتقال ہوا اور جہاں وہ آخری گھر تھا ان کا گلی قاسم جان میں، محلہ بلی مارا میں، جہاں ان کو انتقال ہوا۔ مرزا غالب اردو زبان کے سب سے مقبول شاعر ہیں۔ میر کے لیے ہم نے کہا تھا کہ وہ سب سے بڑے شاعر ہیں، لیکن جو مقبولیت مرزا غالب کو حاصل ہوئی وہ اس حد تک میر تک نہیں پہنچی، اور مشکل ترین اردو زبان کے شاعر ہونے کے باوجود سب سے مقبول شاعر رہے مرزا غالب۔ تو ہم نے پچھلی دفعہ ان کا تقریباً 1/3 دیوان کیا تھا۔ ایک نشست ہم آج ہوگی اور ایک نشست میں انشاءاللہ غالباً اگلے اتوار کو 5:30 بجے کے قریب ہم باقی حصہ کریں گے۔ ایک غزل جو رہ گئی تھی شروع میں، وہ میں اس سے شروع کرتے ہیں۔ ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم، کیونکہ مرزا بہت مشکل پسند تھے اور مشکل ترکیبیں اور محاورے، تو ہم ان کے وہ شعر اٹھاتے ہیں جو کہ دلچسپ بھی ہوں، دل کو بھی لگیں اور سمجھ میں بھی آئیں تھوڑے بہت اس لیے کہ مرزا کو بہت پڑھنے کے بعد بھی بہت کم سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک یہ شعر پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ انا کہتے ہیں عیال کو یا لگام کو، اور اناگیر یعنی لگام کو پکڑنا یا روکنا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، آپ آتے تھے مگر کوئی اناگیر بھی تھا، کہ اگر کوئی تاخیر ہوئی آنے میں تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، اور آپ آنا تو چاہتے ہوں گے لیکن شاید کسی نے روکا ہوگا۔ تو وہ الزام بھی اپنے محبوب پہ نہیں دھر رہے، وہ شاید رقیب پہ یا کسی اور پہ یا زمانے کے حالات پہ لگا رہے ہیں کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، آپ آتے تھے مگر کوئی اناگیر بھی تھا۔ اور یہ اگلا شعر مزیدار ہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہمارا جو حساب کتاب ہوگا وہ تو منکر اور نکیر کے کہنے پہ ہوگا، وہ جو لکھ رہے ہیں وہ لکھتے جا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب یہ پیش ہوگا تو کوئی ہماری صفائی دینے والا بھی تو ہو۔ یہ تو ایکس پارٹی ڈیسیجن ہو رہا ہے، یہ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ بھئی کوئی ہمارا وکیل بھی ہوتا جو ہماری بات بھی تو سمجھاتا کہ کیا وجہ ہے۔ اور ریختے کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ریختہ کہتے ہیں غزل کو، ریختے کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اور میر کا بار بار غالب نے اعتراف کیا ہے، اور ایک غزل ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی کہ انہوں نے ناسخ کی گرہ لگائی ہے کہ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرہ ہیں جو معتقد میر نہیں۔ رات کے وقت میں پیے ساتھ رقیب کو لیے، آئے وہ یہاں خدا کرے
پر نہ کرے خدا کہ یوں، کہ وہ آئے ضرور لیکن رقیب ساتھ نہ ہو۔ رات کے وقت میں پیے ساتھ رقیب کو لیے، آئے وہ یاں خدا کرے پر نہ کرے خدا کہ یوں۔ اور میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، میں نے کہا یہ جو بزم ناز ہے تیری، میں اس میں کسی اور غیر کو نہیں چاہتا۔ میں نے کہا، اس کا دوسرا مصرع دیکھیے گا کیسے لگایا ہے انہوں نے، میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں۔ وہ پہلے کہہ رہے تھے نا کہ رات کے وقت میں پیے ساتھ رقیب کو لیے، آئے وہ یاں خدا کرے پر نہ کرے خدا کہ یوں۔ تو میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں۔ اور جو یہ کہے کہ ریختہ کیونکہ ہو رشک فارسی، یعنی جس کے لیے فارسی بھی رشک کرے جس پہ، ویسی غزل۔ جو یہ کہے کہ ریختہ کیونکہ ہو رشک فارسی، گفتہ غالب ایک بار پڑھ کے اسے سنا کہ یوں۔ اگر اسے اپنی تعریف کر رہے ہیں، اس کو شاعر میں کہتے ہیں، شاعری میں تعلی کہتے ہیں، شاعرانہ تعلی، یعنی جب شاعر اپنی تعریف کرتے ہیں۔ خیر بڑے شاعروں کو تو اپنی تعریف کرنے کا حق بھی ہے، لیکن بعض دفعہ کچھ ایسے بھی کر جاتے ہیں جہاں گنجائش نہیں ہوتی تعریف کی۔ جو یہ کہے کہ ریختہ کیونکہ ہو رشک کے فارسی، گفتہ غالب ایک بار پڑھ کے اسے سنا کہ یوں۔ کعبے میں جا رہا تو نہ دو تانا کیا کہیں، اگر میں کعبے جا رہا تھا تو اس کا تانا مت دو مجھے۔ بھولا ہوں حق صحبت اہل کنشت کو، کہ میں اصل میں وہ جو اہل کنشت ہیں، وہ جو پارسی ہیں یا وہ مندر والے ہیں، میں ان کی صحبت کو بھول گیا ہوں، تو اس لیے مجھے یہ مت کہو کہ میں بھولا ہوں، میں انہیں یاد رکھتا ہوں، اس کا تانا مت دو مجھے۔ میں کعبے بھی جا رہا ہوں، وہاں بھی جاتا ہوں۔ کعبے میں جا رہا ہوں تو نہ دو تانا کیا کہیں، بھولا ہوں حق صحبت اہل کنشت کو۔ اور طاعت میں تا رہے نہ میو انگبی کی لاگ، میں تو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہی ہے کس کو، اور انگبی کہتے ہیں شہد کو فارسی میں۔ طاعت میں تا رہے نہ میو انگبی کی لاگ، کہ عبادت میں یہ صرف جو وہاں آگے میں ملنی ہے یا شراب ملنی ہے یا شہد کی نہریں ہوں گی، صرف اس کا لالچ مت دو۔ اگر اس کی لالچ سے عبادت ہو رہی ہے تو طاعت میں تا رہے نہ میو انگبی کی لاگ، دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو۔ وہ کہ اگر اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے تو ایسی بہشت کو دوزخ میں ڈال دو۔ میر تقی میر کا ایک شعر ہے اسی مضمون میں کہ جائے ہے جی نجات کے غم میں، یعنی نجات جو روز حساب ہونی ہے، جائے ہے جی نجات کے غم میں، ایسی جنت گئی جہنم میں۔ آج کل نہیں کہہ سکتے یہ شعر۔ طاعت میں تا رہے نہ میو انگبی کی لاگ، دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو۔ ہوں منحرف نہ کیوں راہ و رسم ثواب سے، میں جو راہ و رسم ہے ثواب کی اس سے منحرف ہوا ہوں، اس کے خلاف ہوا ہوں، تو کیوں؟ ٹیڑھا لگا ہے قط قلم سرنوشت کو۔ اب دیکھیے یہاں پہ جو لوگ اس زمانے میں موجود ہیں جب قلم سے لکھا کرتے تھے، تو جب قلم کو کاٹتے تھے ٹیڑھے کو تو اسے قط کہتے تھے۔ تو کہنے کہ جو میری سرنوشت لکھی جا رہی ہے جس قلم سے، اس کا تو قط ہی ٹیڑھا لگا ہے، تو میں کیا سیدھی بات کروں گا؟ میری سرنوشت جو لکھی گئی ہے وہ ٹیڑھے قلم سے لکھی گئی ہے، تو اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ ہوں منحرف نہ کیوں رہو رسم ثواب سے، ٹیڑھا لگا ہے قط قلم سرنوشت کو۔ سرنوشت کہتے ہیں تقدیر کو۔ اس کا ایک ہی شعر ہے اور وہ ہے اسی مضمون کا جو پیچھے بھی آیا کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، یعنی استواری یہ ہے کہ ایک مسلک پہ قائم رہنا، کہ اپنے مسلک سے وفاداری جو ہے اصل میں ایمان کا اصل وہ ہے، آپ کوئی بھی مسلک ہو آپ کا، اور وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ مرے
مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو، کیونکہ اس نے اپنے مسلک سے وفاداری کی ہے تو یہ جائز ہے کہ وہ بے شک بت خانے میں مرے لیکن اس کو کعبے میں گاڑو، حالانکہ کعبے میں تو کوئی نہیں گاڑا جاتا۔ وفاداری بشرط استواری اصل ایماں ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو، اور نہ لٹتا دن کو تو کب رات کو یوں بے خبر سوتا، کہ میرا سب کچھ تو لٹ چکا تھا دن کے وقت، تو میں رات کو بالکل بے خبر سویا، چین کی نیند سویا۔ رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رہزن کو، کہ جب آدمی کا سب کچھ لٹ جائے تبھی صحیح نیند آتی ہے، اس لٹنے کے در سے نیند نہیں آتی۔ رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رہزن کو، یہ اس مضمون کے آگے بھی شعر آئیں گے غالب کے۔ چوری کون سی غالب کی؟ بھائی غالب کے ہاں تو چوری کے سامان 2 ہی 3 تھے، ان کا ایمان تو تھا نہیں جو چوری ہوتا، تو گھر میں کچھ سامان ہوگا میرا خیال ہے، کچھ مینوشی کا، کچھ چھوٹی موٹی چیزوں کا، باقی غالب سے کیا چورا کے لے جاتا؟ غالب کا جو مسلک تھا وہ تو چوری ہونے کے نہیں تھا، وہ تو یہاں ہے، وہ تو ہم تک پہنچ گیا، وہ چوری نہیں ہوا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم جانو تم کو غیر سے جو رسم و راہ ہو، تم جانو یعنی تم دیکھ لو، تم کو جو غیر سے رسم و راہ ہے، دوستی ہے، تم جانو تم کو غیر سے جو رسم و راہ ہو، مجھ کو بھی پوچھتے رہو تو کیا گناہ ہو، اور جب میں قدا چھٹا تو پھر اب کیا جگہ کی قید، جب میں خانہ ہی ہم سے چھٹ گیا تو پھر کوئی بھی جگہ ہو جائے، جب میں قدا چھٹا تو پھر اب کیا جگہ کی قید، مسجد ہو مدرسہ ہو کوئی خانقاہ ہو، کہ اب میکدے سے نکل آئے تو ہم بے شک مسجد میں جائیں، مدرسے میں جائیں یا خانقاہ میں جائیں، اب کوئی جگہ کی قید نہیں ہے۔ سنتے ہیں جو بہشت کی تعریف سب درست، بھائی بہشت کی ہم بہت تعریفیں سنتے ہیں، کہا تھا نا انہوں نے بہت پہلے کہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ سنتے ہیں جو بہشت کی تعریف سب درست، لیکن خدا کرے وہ تیری جلوہ گاہ ہو، کہ جب تک میرا محبوب وہاں نہیں ہوگا تو حوروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ پہلے کہہ چکے ہیں، اور آگے بھی کہا ہے کہ تسکین کو ہم نہ روئیں جو ذوق نظر ملے، حوران خلد میں تیری صورت مگر ملے، حوران خلد میں اگر تیری صورت نہیں ہے تو ان حوروں کا مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے تو اپنا محبوب چاہیے۔ سنتے ہیں جو بہشت کی تعریف سب درست، لیکن خدا کرے وہ تیرا جلوہ گاہ ہو۔ اب میرا خیال ہے کچھ شکوے شکایت ہو رہے ہیں اپنے محبوب سے، گئی وہ بات کہ ہو گفتگو تو کیوں کر ہو، کہ ان سے گفتگو ہو تو کیوں کر ہو، بات تو گئی، گئی وہ بات کہ ہو گفتگو تو کیوں کر ہو، کہے سے کچھ نہ ہوا پھر کہو تو کیوں کر ہو، میں تو کہہ کے تھک گیا ہوں لیکن کچھ نہیں ہوتا، تو میں پھر بھی کہوں گا تو کیا ہوگا، کہے سے کچھ نہ ہوا پھر کہو تو کیوں کر ہو، اور ہمارے ذہن میں اس فکر کا ہے نام وصال، کہ ہمارے ذہن میں تو اس فکر کا نام وصال ہے، ان سے ملنا ہے، کہ گر نہ ہو تو کہاں جائیں ہو تو کیوں کر ہو، کہ ہمارا جو وصال ہے اگر نہ ہو تو کہاں جائیں گے، اور ہو گیا تو ہم کیا کریں گے۔ اور یہ شعر سننے والا ہے، وہ شکوہ کر رہے ہیں اپنے محبوب کی دماغداری کا، میں دماغی کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، دماغداری کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، کہ آسمان پہ ہے عرش پہ ہے ان کا دماغ، کہہ رہے ہیں کہ تم ہی کہو کہ گزارا صنم پرستوں کا، صنم تو ویسے بت کو کہتے ہیں لیکن محبوب پرستوں کو بھی صنم پرست کہتے ہیں، کہ تم یہ بتاؤ کہ یہ صنم پرستوں کا گزارا کیسے ہوگا، بتوں کی ہو اگر ایسی ہی خو تو کیوں کر ہو، کہ اگر بت بھی ایسے ہی ہو جائیں جیسے تم ہو تو پھر یہ صنم پرست کہاں جائیں گے، یہ بتوں کو پوجنے والے کہاں جائیں گے، کیونکہ بت اور خوبصورت شکل میں وہ کہتے ہیں نا کیا بت کی طرح خوبصورتی ہے، اسٹیچویسک، تو یہ وہاں سے آیا ہے۔
تم ہی کہو کہ گزارا صنم پرستوں کا، بتوں کی ہو اگر ایسی ہی خو تو کیوں کرو۔ خو کہتے ہیں طبیعت کو، اور یہ سننے والا ہے کہ الجھتے ہو تم اگر دیکھتے ہو آئینہ، کہ تم آئینہ بھی دیکھتے ہو تو الجھتے ہو کہ نہیں، حسن اس سے زیادہ ہونے کی ضرورت تھی، یہ بھی کافی نہیں ہے، تم اپنے آپ سے اتنا بھی مطمئن نہیں ہو، حالانکہ بہت خوبصورت ہو ہمارے دل میں، تو ہماری آنکھوں کے حساب سے۔ الجھتے ہو تم اگر دیکھتے ہو آئینہ، جو تم سے شہر میں ہیں ایک دو تو کیوں کر ہو، کہ تم اکیلے ہی کافی ہو بربادی لگانے کے، ایک دو اور ہو گئے تم جیسے اس شہر میں، تو پھر یہ کیوں کر گزارا ہوگا۔ الجھتے ہو تم اگر دیکھتے ہو آئینہ، جو تم سے شہر میں ہو ایک دو تو کیوں کر ہو۔ اور مجھے جنوں نہیں غالب ولے بقول حضور، کہ یہ مجھے جنون نہیں ہے، میں پاگل نہیں ہوں، میں مجنون نہیں ہوں۔ مجنون کا لفظ جنون سے آیا ہے، کہ میں مجنون نہیں ہوں، لیکن بقول حضور، اب حضور جو ہیں وہ بہادر شاہ ظفر کا مصرع استعمال کر رہے ہیں، وہاں گرہ لگائیے کہ مجھے جنون نہیں غالب ولے بقول حضور، فراق یار میں تسکین ہو تو کیوں کر ہو، کہ یار کی غیر موجودگی میں اگر تسکین ہوگی تو کیسے ہوگی۔ اور یہ بڑی مشہور غزل ہے کہ کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنجے فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو، کہ کسی کو دے کے دل آدمی فغاں ہی کر سکتا ہے، اور کیا کر سکتا ہے، اور جب سینے میں دل ہی نہیں ہے تو پھر منہ سے بات کیسے نکلے گی۔ پھر وہ خو آئی ہے جو طبیعت ہے، سرشت ہے، وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں۔ بھائی وہ اپنی طبیعت نہیں چھوڑتے، ہم اپنی وضعداری نہیں چھوڑیں گے۔ سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو، ہم یہ اپنی خودداری کیوں چھوڑ دیں، اور یہ کیوں پوچھیں کہ ہم سے کیوں ناراض ہو۔ ہماری بھی خودداری ہے کچھ، کہ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں، سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو۔ غالب کی بھی انا بہت بڑی تھی اور ہونی چاہیے تھی، اتنے بڑے شاعر تھے۔ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ الٹے پھر آئیں گے در کعبہ اگر وانا ہوا، کہ اگر کعبے کا دروازہ کھلا نہیں ہوا تو ہم واپس آ جائیں گے۔ تو یہاں تو محبوب سے کہہ رہے ہیں، تو وہ تو اللہ میاں سے کہہ رہے تھے وہاں پہ تو۔ اور وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا ٹھہرا، جب ہمیں سر ہی پھوڑنا ہے، سر ہی ٹکرانا ہے، تجھے سننا تو ہے نہیں، تو پھر کیسی وفا اور کہاں کا عشق، تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو۔ پرانے زمانے میں جو گھر ہوتے تھے نا، ان کے دروازے کا جو چوکھٹ ہوتی تھی وہ نچلا حصہ پتھر کا ہوتا تھا، تو وہ ہے سنگ آستاں۔ اور وہ آستان کو آپ کہیں بھی خانقاہ بھی بنا لیں، ایک درگاہ بھی بنا لیں۔ وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا ٹھہرا، تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو۔ اور قفس میں مجھ سے رودادے چمن کہتے نہ ڈر ہمدم، اے میرے ہمدم، اے میرے دوست، مجھ سے قفس میں جیل خانے میں چمن کی روداد مت بتا۔ یہ شہر کا نوحہ پڑھ رہے ہیں، شہر کا مرثیہ ہے یہ۔ گری تھی جس پہ کل، گری ہے جس پہ کل بجلی، وہ میرا آشیاں کیوں ہو۔ کہہ تو یہ رہیں گے وہ میرا آشیاں کیوں ہوگا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی ہوگا، کیونکہ بجلیاں تو مجھ پہ ہی گرتی ہیں، ادھر ادھر نہیں جاتی۔ گری ہے جس پہ کل بجلی، وہ میرا آشیاں کیوں ہو۔ اور یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے۔ یہ فتنہ جو ہے، یہ جو تم میرا محبوب ہے، یہ آدمی کی گھر کو ویران کرنے کے لیے کیا کافی نہیں ہے؟ گھر کو برباد کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے۔ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ یعنی تم جس کے دوست ہو گئے اس کو اب دشمنوں کی ضرورت نہیں رہی۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ عموماً لوگ فلک سے گلا کرتے تھے، آسمان سے گلا کرتے تھے، کیونکہ آسمان والے سے تو گلا کرنے کی ہمت تھی نہیں۔ تو ہمیشہ اے فلک پیر جواں تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور۔ تو وہ بھی فلک پیر سے ہی انہوں نے کہا ہے
کہ یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ اور یہ کہا تم نے کہ کیوں ہو غیر کے ملنے میں رسوائی، یہ تم نے کہا کہ بھئی اگر میں کسی غیر سے ملتا ہوں تیرے علاوہ تو اس میں رسوائی کی کیا بات ہے، میں تو اب کچھ تمہارے سامنے بول بھی نہیں سکتا۔ بجا کہتے ہو، سچ کہتے ہو، پھر کہیو کہ ہاں کیوں ہو۔ کہا تم نے کہ کیوں ہو غیر کے ملنے میں رسوائی، بجا کہتے ہو، سچ کہتے ہو، پھر کہیو کہ ہاں کیوں ہو۔ اور نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، اب اتنا کچھ کہنے کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تانے زنی کر رہا ہے تو، اس سے تیرا کام نہیں نکلنے والا۔ اتنی بڑی غزل کہنے کے بعد اب خود ہی اپنے آپ کو الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پر مہرباں کیوں ہو۔ مہر کہتے ہیں وفا کو، مہرباں کہتے ہیں وفاداری کو، کہ تو اسے بے وفا کہہ رہا ہے تو وہ تجھ پہ کیوں وفا کرے گا تیرے ساتھ۔ نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پہ مہرباں کیوں ہو۔ اب میرا خیال ہے کچھ اکتا گئے ہیں، یا دلی سے اکتا گئے ہیں یا حالات سے۔ کہتے ہیں کہ رہیے اب ایسی جگہ جا کر جہاں کوئی نہ ہو، رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو، یعنی کوئی نہ سمجھے میری بات، یار اب نہ وہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور، کہ اگر تو مجھے اور کوئی طریقہ گفتار نہیں دے سکتا تو کم از کم ان کو دل مختلف دے دے، تاکہ میری بات تو ان کی سمجھ میں آ جائے، وہ آگے آئے گا۔ کہ رہی اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو، بے در و دیوار سا ایک گھر بنایا چاہیے۔ اب یہ کلاسیکی اردو ہے کہ ایک گھر بنانا چاہیے کی بجائے کہ بنایا چاہیے، ایک گھر ہو جس میں نہ در ہو نہ دیوار، کیا کمال کا گھر ہوگا، آپ اندازہ لگائیے ذرا۔ ہم لوگ بھول گئے نا در و دیوار میں رہ کے۔ بے در و دیوار سا ایک گھر بنایا چاہیے، کوئی ہمسایہ نہ ہو اور پاسباں کوئی نہ ہو۔ اور یہاں تو لوگ ہمسائے کے ڈر سے گھر بناتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہمسائے کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے گھر والوں سے۔ اور پڑھیے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار، اور اگر مر جائیے تو نوحہ خاں کوئی نہ ہو۔ انہوں نے کہا تھا نا پہلے کہ نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا، ہوئے ہم جو مر کے رسوا، ہوئے کیوں نہ خرق دریا۔ سر پائے خم پہ چاہیے ہنگام بے خودی، خم کہتے ہیں مٹکے کو، اور مٹکا ہوتا ہے عموماً شراب کا یا گھڑا۔ بلکہ اس سے مجھے قصہ یاد آ گیا کہ جوش صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جوش صاحب بہت وقت کے پابند تھے، وقت کے حساب سے پیتے تھے، تو انہوں نے کہا جوش صاحب میں نے سنا ہے کہ آپ گھڑی رکھ کے پیتے ہیں، کہنے لگے نہیں میں گھڑا رکھ کے پیتا ہوں۔ تو یہ ذرا گریز تھا کہ سر پائے خم پہ چاہیے ہنگام بے خودی، جب مجھے بے خودی ہو تو میرا سر جو ہے وہ اس مٹکے کی قدموں میں ہونا چاہیے۔ بے خودی کے عالم میں مٹکے کی عظمت ایسی ہے، رو سوئے قبلہ وقت مناجات چاہیے، اور چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ میں دعا کر رہا ہوں، یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ روح جو ہے وہ قبلے کی طرف ہے اور سر جو ہے وہ مٹکے کے نیچے۔ اب یہ کیسے کیا انہوں نے، یہ صرف غالب بھی کر سکتے تھے۔ سر پائے خم پہ چاہیے ہنگام بے خودی، ہنگام کہتے ہیں وقت، روسو قبلہ وقت مناجات چاہیے، یعنی بحسب گردش پیمانہ صفات، یعنی کہ جو صفات ہیں اس گردش پیمانہ کی، عارف ہمیشہ مستمع ذات چاہیے، کہ عارف ہمیشہ اپنی ذات میں مست ہوتا ہے۔ وہ صوفی بھی ہوتے ہیں، وہ غیر صوفی عارف بھی ہوتے ہیں، معرفت جن کو نصیب ہو جاتی۔
عارف ہمیشہ مست مئے ذات چاہیے. وہ کہا تھا نا کہ رہا کھٹکانا چوری کا دعا دیتا ہوں رازن کو. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ گھر میں تھا کیا جو تیرا غم اسے غارت کرتا. میں تو ویسے ہی بے خاتمہ خراب ہوں، تو گھر میں تو ویسے ہی کچھ نہیں تھا، تیرا غم اسے کیا غارت کرتا سوائے میرے، میں تو غارت ہو ہی چکا ہوں. گھر میں تھا کیا کہ تیرا غم اسے غارت کرتا، وہ جو رکھتے تھے ہم ایک حسرت تعمیر سو ہے. ایک تعمیر کی حسرت تھی کہ کچھ بنائیں گے، کچھ کریں گے، وہ حسرت تو ہے، اس کو تیرا غم برباد نہیں کر سکتا. گھر میں تھا کیا جو تیرا غم اسے غارت کرتا، وہ جو رکھتے تھے ہم ایک حسرت تعمیر سو ہے. اور یہ ایک شعر ایسا ہے جو کسی غزل کا شعر نہیں ہے، صرف منفرد شعر ہے، ایک ہی شعر ہے یہ. اخفا کہتے ہیں چھپانے کو. کہہ رہے ہیں گر خاموشی سے فائدہ اخفائے حال ہے، کہ اے محبوب اگر تیری خاموشی جو ہے اس سے یہ ہے کہ تیرا اور میرا راز و بھرم رہ جائے گا. خوش ہوں کہ میری بات سمجھنی محال ہے. میں خوش ہوں کہ میں بھی مشکل بات کہتا ہوں، میری بات سمجھنی محال بھی ہے. یہ اپنے پڑھنے والوں سے بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ میری بات تو ویسے ہی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. ان کے شعر بھی سمجھ میں نہیں آتے تھے، جب بھی سمجھ میں نہیں آتے تھے جب لوگ پڑھے لکھے تھے. آج کل تو خیر حال ہی مختلف ہے. گر خاموشی سے فائدہ اخفائے حال ہے، خوش ہوں کہ میری بات سمجھنی محال ہے. مشکین لباس کعبہ علی کے قدم سے جان، نافع زمین ہے کہ نہ کہ نافع غزال ہے. مرزا سنی العقیدہ تھے، لیکن غالب کو علی سے بہت محبت تھی اور بہت عقیدت تھی. اچھا، حضرت علی کی ولادت جو ہے وہ کعبے میں ہوئی تھی، تاریخ کہتی ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ جو غزال ہے ہرن، اس کی جو ناف میں ایک خوشبو ہوتی ہے وہ بڑی مشہور ہے، وہ ہم سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں کتابوں میں، کہ جو کعبے کا جو لباس ہے جس میں سے وہ خوشبو آ رہی ہے وہ اصل میں مشکی لباس کعبہ علی کی قدم سے جان، کہ جو لباس کعبہ میں جو خوشبو ہے یہ علی کے قدم سے ہے. کیونکہ فاطمہ بنت اسد جب دیوار شق ہوئی تھی کعبے کی تو وہاں آ کے انہوں نے علی کی ولادت ہوئی تھی. نافع زمین ہے نہ کہ نافع غزال ہے، کہ یہ ہرن کی ناف نہیں ہے، یہ زمین کی ناف ہے. اور یہ کعبے کو زمین کی ناف سے یہ دے رہے ہیں تشبیہ. مشکی لباس کعبہ علی کے قدم سے جان، نافع زمین ہے نہ کہ نافع غزال ہے. اور انہوں نے پچھلی دفعہ ہم نے پڑھی تھی پچھلی دفعہ کہ غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں. حالانکہ اس سے پہلے کہہ چکے تھے کہ کل کے لیے کر آج نہ خست شراب میں، یہ سوء زن ہے ساقی کوثر کے باب میں. اور مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. اور غالب چھٹی شراب پہ اب بھی کبھی کبھی پیتا ہوں روز ابر و شب ماہتاب میں. اور ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد. حالانکہ آئی نہیں ہستی کے فریب میں، ویسے یہ اپنی سے کی کہ اے اسد تخلص کرتے تھے جب غالب نہیں تھا جب تک، کہ یہ زندگی کے چکر میں مت پڑ جائیو، زندگی کے چکر میں مت آ جائیو. عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. دام کہتے ہیں جال کو، کہ یہ سارا عالم جو ہے، یہ تصوف کا شعر ہے یہ، کہ یہ ساری دنیا جو ہے نا یہ ایک جال ہے اپنے خیالوں کے پھیلائے ہوئے خیالوں کا. تو اس لیے زندگی کے فریب میں مت آ جائیو. ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. یہ بہت بڑا شعر ہے. یہ غالب کے بھی بڑے شعروں میں سے ہے اور اردو زبان کے بہت بڑے شعروں میں سے ہے یہ شعر. اب کچھ چھیڑ چھاڑ چل رہی ہے اپنے محبوب سے، وہ چلتی رہتی تھی. جیسے میں نے عرض کیا تھا، میر صاحب جتنے سوبر اور لیے دیے اور وزادار غالب اتنے ہی چھیڑ چھاڑ تھی طبیعت میں. عشق مجھ کو نہیں
وحشت ہی سہی، جنون ہی سہی، میری وحشت تیری شہرت ہی سہی، قطع کیجے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی سہی۔ آپ لڑائی جھگڑا رکھیے لیکن قطع تعلق مت کیجیے۔ اور میرے ہونے میں ہے کیا رسوائی، یعنی میرے ہونے سے کیا رسوائی ہوگی، اے وہ مجلس نہیں خلوت ہی سہی۔ اب یہاں شرارت کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم ہمیں مجلس میں مت ملو، رسوائی ہوتی ہے تو ہمیں اکیلے میں مل لو، خلوت میں مل لو۔ اور یہ ٹریپ بھی کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مجلس میں مت ملو، بہت لوگ ہوں گے، رسوائی ہوگی، تو ویسے کہیں اکیلے میں مل لیتے ہیں۔ میرے ہونے میں ہے کیا رسوائی، اے وہ مجلس نہیں خلوت ہی سہی، اور ہم بھی دشمن تو نہیں ہیں اپنے، غیر کو تجھ سے محبت ہی سہی۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو وہ یہ کہ مطلب ہے کہ بھئی میں اور تم ایک ہی ہیں، تو اگر غیر کو تجھ سے محبت ہے تو میں بھی اپنا دشمن تو نہیں ہوں، کیونکہ میں اپنا دشمن نہیں ہوں اس لیے میں تیرا دشمن بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے غیر کو تجھ سے محبت ہے، اس سے ملتا ہے، تو مجھ سے کیوں دشمنی کر رہا ہے، میں اپنے ساتھ دشمنی کیوں کروں۔ ہم بھی دشمن تو نہیں ہیں اپنے، خیر کو تجھ سے محبت ہی سہی، اور ہم کوئی ترک وفا کرتے ہیں، نہ صحیح عشق مصیبت ہی سہی۔ مصیبت اٹھا لیں گے، عشق نہیں کریں گے، لیکن ترک وفا نہیں کریں گے۔ کچھ تو دے اے فلک نا انصاف، یہ دیکھیں نا فلک کو لے آتے ہیں بیچ میں کہ اے نا انصافی کرنے والے آسمان کچھ تو دے دے، آہ فریاد کی رخصت ہی سہی۔ رخصت کہتے ہیں اجازت کو، جیسے رخصت ہونا ہوتا ہے، کہ آہ فریاد کی اجازت ہی دے دے اے فلک نا انصاف، اور ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے۔ یعنی عادت ڈالیں گے، خو کہتے ہیں عادت کو۔ بے نیازی تیری عادت ہی سہی، بے نیازی تیری عادت ہے لیکن ہم بھی تجھے عادت ڈالیں گے کہ تو تسلیم و رضا جو ہے اس پہ آ جائے۔ اور یار سے چھیڑ چلی جائے اسد، یہ حسرت اظہار عشق ہے کہ اب وہ اظہار عشق بھی نہیں کر رہا ہے، اس کی بھی حسرت ہے، وہ بھی نہیں کر پا رہے۔ یار سے چھیڑ چلی جائے اسد، گر نہیں وصل تو حسرت ہی سہی۔ کچھ تو ہو چاہے حسرت ہی ہو لیکن یار کی ہو۔ اب یہ ہے کہ کسی بزم میں ہیں اور وہاں اور بھی لوگ ہیں، ان کے محبوب بھی ہیں، اور ان کو لان تان بھی کی جا رہی ہے وہاں پہ۔ اس بزم میں مجھے نہیں بنتی حیا کی، کہ اس کی بزم میں حیا نہیں کر سکتا۔ بیٹھا رہا اگرچہ اشارے ہوا کیے، محبوب نے بھی کہا کہ چلے جاؤ، اور لوگوں نے بھی لان تان کی۔ اس بزم میں مجھے نہیں بنتی حیا کیے، بیٹھا رہا اگرچہ اشارے ہوا کیے، اور دل ہی تو ہے سیاست درباں سے ڈر گیا، کہ وہ جو باہر دربان تھا تیرے گھر کے، اس کی سیاست سے ڈر گیا، چھوٹا سا دل ہے۔ میں اور جاؤں در سے تیرے بن صدا کیے، یعنی میں تیرے در سے چلا جاؤں صدا کیے بغیر، میں تو دربان سے ڈر گیا۔ دل ہی تو ہے سیاست درباں سے ڈر گیا، میں اور جاؤں در سے تیرے بن صدا کیے ہے، اور رکھتا پھروں ہوں خرقہ و سجادہ رہنے میں۔ سننے والا مصرع ہے یہ۔ رہن رکھنا تو آپ کو معلوم ہوگا، رہنے میں یعنی کہ میں شراب کے رہن رکھ رہا ہوں۔ خرقہ و سجادہ، سجادہ وہ جگہ ہوتی ہے جسے سجدہ کیا جاتا ہے، اس جگہ آپ جا نماز کے لیجئے، کہ میرا جو خرقہ ہے، جو قبا ہے، میری لبادہ ہے، اور جو میرا سجادہ ہے اس کو میں رہن کر رہا ہوں میں کی خاطر۔ مدت ہوئی ہے دعوت آب و ہوا کی، کہ اب بہار آ گئی ہے، اور بہت مدت ہو گئی ہے کہ اب بہار کی دعوت نہیں ہوئی، تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ اب پیسے تو ہیں نہیں،
تو اپنا خرقہ اور سجادہ ہی رہن کر دیتا ہوں میں کے لیے، اس سے ہی شاید کچھ آتا جائے۔ اتفاق سے آج ہی وہ ہمارا ایک اسکوچہ رندہ کا ہے، اس میں میں نے باہر پہ ایک حافظ شیرازی کا شعر ایک ہے فارسی کا، اس کو ترجمہ میں کر دیتا ہوں، آج صبح ہی بھیجا تھا وہ، کہ ساقی بیار باودے کے آمد زمان گل، ساقی شراب لا، یہ تو چائے ہے، وہ ساقی شراب لا کہ آمد زمان گل، کہ گل کا زمانہ آ رہا ہے، پھولوں کا زمانہ آ رہا ہے۔ ساقی بیار بادے، یعنی لے کے آ بادہ، شراب بادہ نوشی کے لیے، کہ آمد زمان گل تا بشک نیم توبہ دگر درمیان گل، تاکہ میں توبہ توڑوں دوبارہ سے، یعنی توڑتے رہتے نا ہمیشہ، میں گلوں کے درمیان بیٹھ کے دوبارہ سے توبہ توڑوں، یعنی کہ بہار کا مزہ اڑاؤں، اور گلوں سے حسینوں کا مقصد ہے کہ ساقی شراب لا، ساقی بیار بادے کے آمد زمان گل تا بشک نیم توبہ دگر درمیان گل، کہ توبہ شکن کروں میں۔ تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ رکھتا پھروں ہوں خرقہ و سجادہ رہنے میں، مدت ہوئی ہے دعوت آب و ہوا کی، آب و ہوا سے یہاں بہار مقصود ہے۔ اور بے صرفہ ہی گزرتی ہے ہو گرچہ عمر خضر، بے صرفہ گزرتی ہے، بیکار گزرتی ہے، چاہے خضر کی عمر ہو، بے صرفہ ہی گزرتی ہے ہو گرچہ عمر خضر، حضرت بھی کل کہیں گے کہ ہم کیا کیا کیے، یعنی حضرت خضر بھی کہیں گے بھئی ہم نے کیا جھک مار لیا، بے صرفہ ہی گزری، چاہے وہ عمر خضر ہو، گزرتی تو ہے اور گزرے بغیر رہتی نہیں ہے۔ بے صرفہ ہی گزرتی ہے ہو گرچہ عمر خضر، حضرت بھی کل کہیں گے کہ ہم کیا کیا کیے۔ اور یہ اگلا بڑا شعر ہے، لئیم کہتے ہیں کنجوس کو، خسیس کو، جو ایک چیز لے لے اور پھر واپس نہ کرے، کہ مقدور ہو، اگر میرا مقدر ہو اور میرا بس چل جائے تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تو نے وہ گنج ہائے گرام آیا کیا کیے، کہ جو لوگ چلے گئے ہیں یہ ان کے لیے ہے کہ وہ کیا کیے تو نے، ان پہلے کہہ چکے تھے کہ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں، کہ وہ لالا و گل کی شکل میں نمایاں ہو گئیں، لیکن یہاں کچھ کہہ رہے ہیں مختلف ہے یہ، کہ مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تو نے وہ گنج ہائے گرام آیا کیا کیے، وہ بڑے بڑے لوگ کیا کر دیے تو نے۔ ضد کی ہے اور بات مگر خوب بری نہیں، یعنی اتنی محبت سے اپنے محبوب کا ذکر انہوں نے کیا ہے، کسی اور شعر میں کم کیا ہے، کہ ضد کی ہے اور بات مگر خوب بری نہیں، اس کی طبیعت بری نہیں ہے، اس کی عادت بری نہیں ہے، ضد کی، اب ضد آ جائے تو اس کا کیا علاج ہے۔ ضد کی ہے اور بات مگر خوب بری نہیں، بھولے سے اس نے سینکڑوں وعدے وفا کیے، یعنی بھولے سے اس نے بہت سے وعدے وفا کر دیے، اب ضد پہ آ گیا ہے تو میں کیا کروں۔ ضد کی ہے اور بات مگر خوب بری نہیں، بھولے سے اس نے سینکڑوں وعدے وفا کیے، کمال کا شعر ہے۔ اور غالب تمہیں کہو کہ ملے گا جواب کیا، مانا کہ تم کہا کیے اور وہ سنا کیے، کہ ٹھیک ہے وہ تم کہتے رہے وہ سنتے رہے، جواب کیا ملے گا۔ بھولے سے کیا کہیں؟ ہاں دیکھیے یہ گزرنی دل پہ بہت ضروری ہے شاعری اچھی سمجھنے کے لیے۔ دیکھنا قسمت کے آپ اپنے پہ رشک آ جائے ہے، میری قسمت دیکھو کہ میں محبوب تو بعد میں دیکھوں گا، میں تو اپنے آپ پہ مجھے رشک آتا ہے، غالب کو تو آنا بھی چاہیے تھا اپنے پہ رشک۔ دیکھنا قسمت کے آپ اپنے پہ رشک آ جائے ہے، میں اسے دیکھوں بھلا کب مجھ سے دیکھا جائے، اور ہاتھ دھو دل سے یہی گرمی گر اندیشے میں ہے، معاف کیجیے گا، ہاتھ دھو دل سے یہی گرمی گر اندیشے میں ہے، یعنی دل سے ہاتھ دھو کے اگر یہ گرمی اس ڈر سے ہے کہ آپ گینا تندیے صحبا سے پگھلا جائے ہے۔ کہتے ہیں کہ شراب بہت سخت ہو اور تند ہو
تو شیشہ درک جاتا ہے، شیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میرا دل بھی شیشے کی طرح ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ گرمی اور یہ تمازت اور یہ جلن ہے میرے دل میں تو یہ ٹوٹ جائے گا، تو میں ہاتھ دھو لیتا ہوں اس دل سے، ورنہ اس کا کچھ نہیں بچے گا، یہ برباد ہو جائے گا۔ ہاتھ دھو دل سے یہی گرمی گر اندیشے میں ہے، آپ گینا تندیے صحبا سے پگھلا جائے، اور غیر کو یارب وہ کیوں کر من گستاخی کرے، گر حیا بھی اس کو آتی ہے تو شرما جائے۔ اب اس کا کیا ترجمہ ہو؟ اور ہو کہ عاشق وہ پری رخ اور نازک بن گیا۔ وہ عاشق جب اس کو عشق ہوا نا میرے محبوب کو، مجھ سے نہیں، ہو سکتا ہے مجھ سے ہی ہوا ہو لیکن بتایا نہیں، لیکن عموماً اردو شاعروں کا معشوق جو ہے وہ کبھی ان سے عشق نہیں کرتا تھا، کسی اور سے ہی کرتا تھا۔ کہ اب جو اس پہ پڑی ہے میرے عاشق پہ، تو وہ سنیے آپ کہ ہو کہ عاشق وہ پری رخ اور نازک بن گیا، رنگ کھلتا جائے ہے جتنا کہ اڑتا جائے۔ اب رنگ اڑا ہے نا، اب پڑی ہے تو اب سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، کہ جتنا رنگ اس کا اڑتا جاتا ہے اتنی نکھار آتا جاتا ہے۔ رنگ کھلتا جائے ہے جتنا کہ اڑتا جائے ہے، اور نقش کو اس کے مصور پر بھی کیا کیا ناز ہیں، یعنی اس کی تصویر بنانے پہ، تصویر کشی کرنے والے کو بھی، مصور کو بھی کیا کیا ناز ہیں، اور کھینچتا ہے جس قدر اتنا ہی کھنچتا جائے، کہ وہ جتنی مصوری کرتا جاتا ہے اس میں اور نکھار آتا جاتا ہے، وہ اور کھنچتا جاتا ہے۔ یہ بہار کا کیونکہ موسم بھی ہے، اس لیے بھی بہار آنے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ سبزہ ہے، پھول ہیں۔ ہم تو پھولوں سے بھی خوش ہو جاتے ہیں، کہیں کہیں سبزہ بھی آ جائے تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور ہوتا بھی ہے کہ جب مکان پرانا ہو یا گرنے والا ہو تو اس پہ کائی سی جم جاتی ہے، اسے بھی سبزہ کہتے ہیں۔ اگ رہا ہے در و دیوار پہ سبزہ غالب، ہم بیاباں میں ہیں اور گھر میں بہار آئی ہے۔ ایسی بہار دیکھیے، غالب بھی بتا سکتے تھے۔ اگ رہا ہے در و دیوار پہ سبزہ غالب، ہم بیاباں میں ہیں اور گھر میں بہار آئی ہے۔ یہ بھی ایک ہی شعر ہے، اس کی غزل نہیں پوری۔ سادگی پہ اس کے مر جانے کی حسرت دل میں ہے، یعنی کہ لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، کہ لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، کہ سادگی پہ اس کی مر جانے کی حسرت دل میں ہے، بس نہیں چلتا کہ پھر خنجر کف قاتل میں ہے۔ اس کی سادگی پہ مر جانے کو جی چاہتا ہے، لیکن خنجر جو ہے وہ تو کف قاتل میں ہے۔ اور دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، اس کی تقریر بھی، اس کی صرف تصویر نہیں، اس کی تقریر میں بھی وہ لذت ہے کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ اور گرچہ ہے کس کس برائی سے ولیبائی ہما، حالانکہ میں اس کی محفل میں نہیں ہوں اور یہ کتنی بری بات ہے، لیکن اس کے باوجود، بائی ہما کا مطلب ہے اس کے باوجود، گرچہ ہے کس کس برائی سے ولیبائی ہما، اور وہاں اس کی محفل میں میری پتہ نہیں کیا کیا برائیاں ہو رہی ہوں گی، ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے، کہ میرا ذکر جو ہے مجھ سے تو کم از کم زیادہ خوش قسمت ہے کہ اس کی محفل میں ہے۔ گرچہ ہے کس کس برائی سے ولیبائی ہما، ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے، اور بس ہجوم نا امیدی خاک میں مل جائے گی۔ اب اتنی پریشانیاں، اتنی مصیبتیں ہیں کہ بس، یہ جو ایک لذت ہماری سیب حاصل میں ہے، یہ جو زندگی ہے، یہ جو کوشش ہے اور بے حاصل کوشش ہے، اس میں بھی ایک لذت ہے، تو اب بس اتنا چھوڑ دے کہ یہ لذت بھی جاتی رہے گی جو سیب حاصل میں ہے۔ اور وہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، یعنی اب یہ انیٹمی پہ کوئی لیسن لینا پڑے گا اردو شاعریوں کو سمجھنے کے لیے۔ دل، جگر، دماغ، آنکھیں، ان سے کیا استعارے استعمال ہوئے ہیں۔
اور میں یہ سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں کہ بھئی جگر کیوں؟ دل تو سمجھ میں آتا ہے کہ دھڑکتا ہے، ذوقی شاہ صاحب کی ہے نا وہ اصطلاحات تصوف، بالکل اس سے بھی فائدہ لیا جائے۔ اس میں بھی فائدہ ہے۔ تو یہ ہے کہ اب وہ دل سے گئی اور جگر نیچے ہوتا ہے کہیں، تو تیری نگاہ دل سے ہو کے جگر تک گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بہت جگرا ہے، تو وہ بھی گیا۔ دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دونوں کو ایک ادا میں رضامند کر گئی۔ اور وہ بادۂ شبانہ کی سرمستیاں کہاں؟ بادۂ شبانہ ہے جو شام کی ہے، مون لائٹ۔ میں انگریزی کا لفظ استعمال کرتا نہیں ہوں، لیکن بعد میں سمجھانے کے لیے کرنا پڑتا ہے، اس کی معذرت۔ سن ڈاؤنرز بھی کہتے ہیں کہ وہ بادۂ شبانہ جو ہے اس کی سرمستیاں کہاں؟ اٹھیے بسب کے لذت خواب سحر گئی، اور دیکھو تو دل فریبی انداز نقش پا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ چلتا ہے میرا محبوب تو اس کے پیروں سے جو نقش بنتے ہیں اس کی دل فریبی تو دیکھو۔ غالب شاید آرٹسٹ بھی تھے، مصور بھی تھے شاید۔ دیکھو تو دل فریبی انداز نقش پا، موج خرام یار بھی کیا گل کتر گئی۔ کہ میرے یار کا جو خرام ہے اس کی جو لہر ہے وہ گل کاٹ کے گئی ہے، گلوں کی پتیاں بکھیر کے گئی ہے۔ کترنے کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، اس کی بربادی راحت فتح علی نے لگائی ہے اس غزل میں، اور کہا ہے کہ موج خرام یار بھی کیا گل کتر گئی۔ کترنا تو وہ طوطے اور کرتے ہیں ان کا پھلوں کا۔ میں اس پہ قیامت گزر گئی اس سننے کے بعد، کیونکہ بڑے شاعر کا شعر خراب پڑھنا یا غلط پڑھنا اس سے زیادہ ظلم کوئی نہیں ہے۔ میں عموماً کسی کو نہیں کرتا، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ یہ قابل معافی نہیں ہے۔ دیکھو تو دل فریبی انداز نقش پا، موج خرام یار بھی کیا گل کتر گئی۔ اور ہر بلحوث نے حسن پرستی شعار کی، یعنی جو حوث کے لوگ تھے وہ بھی حسن پرست کہہ رہے ہیں۔ اب آبرو شیوہ اہل نظر گئی، اب تو اہل نظر کی آبرو بھی عزت بھی گئی، کیونکہ ہر حوث والا جو ہے وہ حسن پرستی کے چکر میں ہے۔ اور نظارے نے بھی کام کیا وہاں نقاب کا، مستی سے ہر نگاہ تیرے رخ پر بکھر گئی۔ اور فردا و دی کا تفرقہ یک بار مٹ گیا۔ تفرقہ کہتے ہیں فرق کو، فردا کہتے ہیں کل اور دی کہتے ہیں گزشتہ، یہ فارسی کے لفظ ہیں۔ فردا و دی کا تفرقہ یک بار مٹ گیا، کہ گزشتہ کل کا اور کل آنے والے کا فرق مٹ گیا۔ تم کیا گئے کہ سر سے قیامت گزر گئی، کل تم گئے کہ ہم پہ قیامت گزر گئی، یعنی ہمارے سر سے قیامت گزر گئی، وہ چاہے گزشتہ کل تھی یا آنے والا کل، کیونکہ قیامت تو کل آنی ہے نا، اور تم کل گئے تھے تو قیامت تو جا چکی۔ فردا و دی کا تفرقہ یک بار مٹ گیا، کل تم گئے کہ ہم پہ قیامت گزر گئی، اور مارا زمانے نے اسد اللہ خاں تمہیں، وہ ولولے کہاں وہ جوانی کدھر گئی۔ اب ایک غزل پڑھنے کے بعد میں آپ کو یہ غزل گائے ہوئی سناؤں گا کسی کی۔ تسکین کو ہم نہ روئیں جو ذوق نظر ملے، مشکل ہے لیکن مزیدار ہے۔ تسکین کہتے ہیں تسکین کو، کہ ہم تسکین کا گلہ نہ کریں اگر جو حسن نظر آ رہا ہے وہ ہمارے ذوق کے مطابق ہو۔ تسکین کو ہم نہ روئیں جو ذوق نظر ملے، حوران خلد میں تیری صورت مگر ملے۔ ارے بھائی، حوران خلد میں وہ خوبصورتی نہیں ہے جو تیری صورت میں ہے، تو ہم تسکین کو نہیں روئیں گے اگر تیری صورت خلد میں بھی مل گئی۔ تسکین کو ہم نہ روئیں جو ذوق نظر ملے، حوران خلد میں تیری صورت مگر ملے، اور اپنی گلی میں مجھ کو نہ کر دفن بعد قتل، مجھے قتل کرنے کے بعد اپنی گلی میں دفن نہ کرنا۔ اس میں چھیڑ چھاڑ بھی کی ہے غالب نے، میرے پتے سے غیر کو کیوں تیرا گھر ملے۔
اگر میرے رقیب کو تیرا گھر ملنا ہے تو میرے پتے سے کیوں ملے؟ تو اپنی گلی میں مجھ کو دفن نہ کر۔ اور ساقی کی گری کی شرم کرو آج ورنہ ہم، شرم کرو کا مطلب کہ ہم نے شرم کی، آج ہم نے ساقی ہونے کا خیال کیا، ہر شب پیا ہی کرتے ہیں میں جس قدر ملے، اور تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن اے ندیم، یعنی قاصد بھی فریب دے گیا، جس سے پیغام بھجوایا تھا تجھ کو وہ دے گیا، تو اس کو میرا سلام کہہ دینا کہ تجھ سے تو کچھ کلام نہیں ہے لیکن اے ندیم، میرا سلام کہیو اگر نام بھر ملے، اور تم کو بھی ہم دکھائیں کہ مجنون نے کیا کیا۔ ارے ہم بتاتے تمہیں کہ مجنون نے تو کچھ نہیں کیا جو ہم نے کیا ہے۔ فرصت کشا کشے غم پنہاں سے گر ملے، ہم تو ان عذابوں میں پھنسے ہوئے ہیں جو اندر کے عذاب ہیں، تو مجنون نے جو کیا وہ تو ہم بتا ہی نہیں سک رہے۔ اور لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیروی کریں، لمبی عمر کی بات ہو رہی ہے، جانا کہ ایک بزرگ ہمیں ہم سفر ملے، وہ خضر ملے تھے نا، کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی۔ لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیروی کریں، جانا کہ ایک بزرگ ہمیں ہم سفر ملے، اور اے ساکنان کوچہ دلدار دیکھنا، اے میرے دلدار کے کوچے کے رہنے والوں دیکھنا، تم کو کہیں جو غالب آشفتہ سر ملے، کہ اے میرے کوچے کے رہنے والوں ذرا دیکھنا کہیں غالب تو نظر نہیں آ رہا۔ یہ غالب کی بڑی غزلوں میں سے ہے، اور اقبال بانو نے اس کے ساتھ پورا انصاف کیا ہے۔ اتفاق سے یہ ریکارڈنگ بھی میں نے ہی کی تھی، اور یہ آپ کو جعفری آرکائیوز پہ بہت سی غزلیں اور شاعری مل جائے گی، JAFRI، یہ اسی پہ ہے۔ یہ لائیو ریکارڈنگ ہے، آپ تھیں وہاں۔ اس کی استھائی اور انترا دونوں بہت کمال کے ہیں۔
ہر شب پیا ہی کرتے ہیں میں جس قدر ملے ہر شب پیا ہی کرتے ہیں میں جس قدر ملے ہر شب کشاکش غم میں پنہاں سے گئے ملے کشاکش غم میں پنہاں سے گئے ملے کسی کو ہم نہ روئے جو یہ آپ مصرع دیکھیے اور اس کی ادائیگی دیکھیے. تم کو کہیں جو غالب آشفتہ سے ملے تم کو کہیں جو غالب آشفتہ سے
بہت بہت شکریہ.